رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی، تم کو کیا اسلاف سے ہے نسبت روحانی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو تھوڑا سا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ میں آج کس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جن ریاستوں نے طاقت کی بنیاد پر کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ صرف وقتی تھیں، لیکن جن ریاستوں نے کامیابیاں سمیٹی علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر، وہ قیامت تک ابھی تک موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگرچہ تاتاریوں نے کامیابیاں تو سمیٹیں، لیکن سمندر کی چاک کی طرح ختم بھی ہو گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ تاتاری بھی اس دنیا میں موجود تھے۔ یورپ میں نشاط الثانیہ تحریک چلنے کے بعد جو یورپ نے کامیابیاں سمیٹی ہیں علم کی بنیاد پر، ان سب کی مثال آج تک موجود ہے اور ہم سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں نے بھی بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں، لیکن تب تک جب تک علم و حکمت کی بنیاد پر تھیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے بھی علم کو چھوڑا، حکمت کو چھوڑا، علم کو سیکھنا چھوڑا، تو زمانے بھر میں خوار ہو گئے۔ بغداد علم کا گہوارہ مانا جاتا تھا، یہاں تک کہ دوسرے ممالک کے لوگ بغداد کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ علم و فنون کا سمندر تھا ایک، اتنے ماہر اساتذہ کرام، اتنی زیادہ لائبریریز، اتنے زیادہ کتب خانے کہ بندہ حیران ہو جاتا تھا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ دور کتنا حسین ہوگا کہ جب ہر علاقے میں کتب خانہ موجود ہے، ہر جہاں جاتے ہیں لائبریری موجود ہے، جہاں جاتے ہیں کتابیں موجود ہیں۔ تو ذرا سوچیں اس وقت کے لوگ کتنے باشعور ہوں گے۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ عہد عباسیہ میں ہر علاقے میں ایک لائبریری موجود تھی، ہر علاقے میں کتب خانہ موجود تھا، اور ان میں سے جو ایک کتب خانہ جو کہ بغداد میں تھا اس کا نام تھا بیت الحکمت بغداد۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس بیت الحکمت بغداد کے اندر، اس کتب خانہ کے اندر بے شمار ایسی کتابیں موجود تھیں جو ملٹی لینگویجز کے اوپر مشتمل تھیں، ہندی، فارسی، انگلش، عربی، اس کے بعد یونانی، ایسی بے شمار زبانوں کے اوپر مشتمل کتابیں موجود تھیں۔ تو ذرا سوچے کہ پوری دنیا سے مسلمان آتے تھے، وہ چاہے یونانی ہو، وہ چاہے ہندی ہو، فارسی ہو، چاہے اردو ہو، انگلش ہو، کوئی بھی ہو، آتے تھے اس کتب خانہ سے، جو چاہے کتاب اٹھاتے تھے، پڑھ لیا کرتے تھے۔ اصل میں نا ان تمام تر ترقی کی وجوہات صرف پیچھے ایک تھی، وہ تھا قرآن مجید۔ آج بھی اگر آپ یورپ کے ایک بڑی لائبریری کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر بہت بڑا قرآن مجید پڑا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ ایک ایک آیت کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ریسرچ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کو صرف پڑھو اور ثواب لو، بس اس کو قرآن مجید کو قبروں کے اوپر پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، یہ قرآن مجید تو ثواب لینے کے لیے نازل کیا گیا تھا، یہ قرآن مجید تو صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، یہ قرآن مجید ایک سال میں 2 دفعہ ختم کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرو، میری نشانیوں کو دیکھو، اور وہ نشانیاں وہی لوگ ڈھونڈ پائیں گے جو عقل والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ جو دنوں راتوں کا بدلنا ہے، یہ جو سورج اور چاند کا نکلنا ہے، ان کے اندر نشانیاں ہیں صرف ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں، صرف پڑھو اور ثواب حاصل کرو۔ تاریخ گواہ ہے، جس قوم نے بھی قرآن مجید کو پکڑا ہے نا، جس قوم نے بھی قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ترقی دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، یہ میرا نہ ماننے والا ہے یا یہ میرا ماننے والا ہے۔ جس قوم نے بھی قرآن مجید کو پکڑ لیا وہ راج کرنے لگ گئی۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ جب مسلمانوں کا عروج تھا تو اس وقت کیا تھا؟ ایک قرآن ہی تھا۔ قرآن کے اوپر علم و حکمت ہوتی تھی، قرآن کے اوپر غور و فکر ہوتی تھی، قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر غور و فکر ہوتی تھی۔ قدم بھی اٹھاتے تھے تو قرآن مجید کی کوئی آیت سامنے آ جاتی تھی۔ لیکن آج مسلمانوں کا زوال کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، آج ہم نے قرآن مجید کو اپنے پیٹھ پیچھے کر دیا، قرآن مجید کو صرف ہم نے پڑھنے کے لیے استعمال کیا۔ آج ہم نے قرآن مجید کو صرف اور صرف قبروں کے اوپر پڑھنے کے لیے استعمال کیا۔ اگر ہم اس کی ایک ایک آیت کے اوپر غور و فکر کرتے تو آج ہم دنیا کے اوپر راج کرتے، نہ کہ کافر ہمارے اوپر راج کر رہے ہوتے۔ اصل میں دنیا کے اندر جتنا بھی علم ہے، اس کی شروعات قرآن سے ہی ہوئی ہے۔ آپ کوئی بھی
کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی علم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے سے قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت نکلے گی، کوئی وجہ ایسی نکلے گی جو قرآن سے اسے جوڑے گی۔ آپ دنیا کے اندر جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں ان سب کے باپ کون ہیں؟ مسلمان ہی ہیں۔ جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں آج کل جو بنے پھرتے ہیں وہ سب کے باپ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں نے جو ایجاد کیا ہے انہی کو استعمال کر کے آج وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال رہے ہیں، لیکن بڑی چیزیں مسلمانوں نے ہی پیچھے ایجاد کی ہیں۔ مسلمان جیسے جیسے علم و ہنر سے دور ہوتا چلا گیا، یہ زوال کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا، اور آج مسلمانوں کی یہ حالت بن گئی ہے کہ آج ہم یورپ کے مقابلے میں کم از کم 100 سال پیچھے ہیں۔ آج وہ علم و حکمت کی بنیاد پر ہم سے 100 سال آگے ہیں، اور زوال کا یہ سفر ابھی تک جاری ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر زوال آیا کیوں؟ ہم بات اس کے اوپر کرتے ہیں۔ ویسے حیرانگی والی بات ہے کہ جو قوم حاملین قرآن تھی وہ آج دنیا میں پیچھے کیسے رہ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نازل تو مسلمانوں کے اوپر ہی کیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے اسے زبردستی دوسروں کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اب صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ثواب لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن یہ ہماری سفارش کر دے گا۔ کیا واقعی سفارش کرے گا؟ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا واقعی سفارش کرے گا؟ ہم نے تو صرف پڑھ لیا، سمجھا تو ہم نے ہے ہی نہیں، نہ عمل کیا۔ آج یورپ کے ہاتھوں میں ہم نے اس کو زبردستی تھما دیا کہ تم ہمارے اوپر راج کرو، تم پڑھو، تم سمجھو، یہ تمہارے لیے ہی آیا تھا، ہمارے لیے نہیں تھا آیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی آیا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اقتدار کی جو ہوس ہوتی ہے نا، یہ کسی بھی قوم کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ میرے راستے میں قرآن مجید آ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرے راستے میں کوئی بھی چیز آ رہی ہے، علم آ رہا ہے، حکمت آ رہی ہے۔ اقتدار پھر حاصل کرنا ہے۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ امیوں کو عباسیوں نے، عباسیوں کو ترکوں نے، اور ترکوں کو اپنی ہی کرتوتوں نے ڈبو دیا، اور ہندوستان کے اندر، برصغیر کے اندر مغلوں کو اپنی ہی کرتوتوں نے مار ڈالا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقتدار کی جب ہوس انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ علم کیا، حکمت کیا، قرآن کیا، بس وہ یہی دیکھتے ہیں کہ میں نے وہ چیز حاصل کرنی ہے، میں نے دنیا کے اوپر حکمرانی کرنی ہے۔ لیکن وہ حکمرانی زندگی بھر کے لیے نہیں ہوتی، وہ تھوڑی سی مدت کے لیے ہوتی ہے جو سمندر کی جاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ کسی بھی قوم کا اگر آپ نے اینڈ دیکھنا ہونا تو صرف اتنا دیکھ لیجئے گا کہ ان کے اندر کرتوتیں کون کون سی پیدا ہو گئی ہیں۔ مغلوں کے اندر ایسی گندی کرتوتیں پیدا ہو گئی تھیں کہ وہ خود بخود ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، جیلوں کے اندر وہ کٹ گئے۔ انگریز آئے تھے کھڑے ہونے کے لیے، لیکن وہ لیٹے بھی اور انہوں نے لٹایا بھی۔ تو ترکوں نے بڑی مشکل سے، ترکوں کے آباء و اجداد نے کتنی مشکل سے ترکی بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی آنے والی اگلی نسل نے اقتدار کی ہوس میں آ کر سب کچھ گوا بیٹھے۔ تو یہ چیز ہے کہ جب ہم نے علم کو پیچھے چھوڑا، ہم لوگوں نے علم کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ کے اقتدار کو اپنے آگے رکھا، دنیا کو آگے رکھا، قرآن کو پیچھے رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کیا۔ ان کا حق بنتا تھا، ہمارا حق بنتا ہے ذلیل ہونا۔